ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کی وفات کب ہوئی؟ اگر میں اس بھائی سے سوال کروں کہ قرآن کریم کے اندر احکامات کی آیات کتنا ہے، امید کبھی ہے کہ اس بندے کو پتہ نہیں ہوگا۔ بدگمانی نہیں کرتا، اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ہمارا ایک عجیب مزاج بن چکا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھنا کہ جن کا ہمارے عقائد سے، ہمارے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ضروریات دین میں سے ہیں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ بھئی آپ نے حضرت موسیٰ کے والد کے نام کو جان کے کون سا تیر مارنا ہے؟ سوال کرتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں مدفون ہے؟ بھئی وہ جہاں پر بھی مدفون ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ سوال آ جاتا ہے جی حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت زلیخا سے شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ بھئی کیوں تو نے ولیمہ کھانا ہے؟ سوال آ جاتا ہے جی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں لڑائی کس بنیاد پہ ہوئی تھی؟ بھی تم نے صلح کرانی ہے۔ سوال کرتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کتنی عرصہ تک اپنے وطن سے دور رہے تھے؟ بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو وطن میں واپس آباد کرانا ہے۔ عجیب طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ بھی تم نے سوال کرنا ہے تو یہ سوال کرو کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، سوال کرنا ہے تو یہ سوال کرو کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پہ واجب ہے، میرے اوپر ہے یا نہیں ہے۔ سوال کرنا ہے تو یہ سوال کرو کہ میری مالیت اتنا ہے کہ میں حج پہ جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا۔ سوال کرنا ہے تو یہ کرو کہ میرے پڑوسی کے میرے اوپر کیا حقوق ہے۔ سوال کرنا ہے تو یہ کرو کہ میری گھر کے اندر زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ سوال کرنا ہے تو یہ سوال کرو نا کہ میری اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ سوال کرنا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ میرے اوپر میرے دوستوں کے کیا حقوق ہیں، میرے والدین کے کیا حقوق ہیں، میری اولاد کے کیا حقوق ہیں، میری بیوی اور بچوں کے کیا حقوق ہیں، میرے اساتذہ کرام کے کیا حقوق ہیں۔ یہ سوال ہے جن کے بارے میں ہم سے پھر سوال ہوگا، چونکہ قبر میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ میدان معاشر کے اندر سب سے پہلا سوال حدیث مبارکہ میں آتا ہے نماز کے بارے میں ہوگا۔ تمہاری عمر کتنا تھی، زندگی کتنا ملی تھی، کہاں کہاں گزاری ہے، کیسے ضائع کر دی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کہاں سے مال لیا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کس کس کے حقوق تو نے دبائے تھے، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان چیزوں کی طرف تو ہماری نگاہ جاتی نہیں ہے، اور ہمیں پڑی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے، ان کو اللہ کا دیدار ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں مدفون ہے، حضرت یوسف کی عمر کتنا تھی، حضرت یعقوب کی عمر کتنا تھی۔ اللہ کے ولی سوچنا چاہیے کہ ان قبر کے اندر ہم سے ان چیزوں کا سوال نہیں ہونا، ضروریات دین سیکھا جائے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے جو ہماری ضرورت ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام نے ایک اصول لکھا ہے، فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ۔ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں، ان واقعات کو برائے واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ان واقعات سے جو احکامات اخذ ہوتے ہیں، جو اس امت کو سبق ملتا ہے، جو ہدایات ملتی ہیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام لکھتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا ان کو ہمیں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے قصوں کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزی کو لے کے بیان نہیں کیا، اب ہمارے لوگ ان جزیات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو مطمئن یعنی وہ خاص نقطہ بنا کے بیان کیا ہے، اس چیز کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بہت بڑی ہستیاں تھیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ سوال کرنا کہ ان کی وفات کب ہوئی،
ان کی ولادت کب ہوئی تھی، ان کی عمریں کیا تھی، یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسی باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے کہ جو ضروری باتیں ہوں، جن کا ہمارے دین سے، ہماری زندگی سے تعلق ہو، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے، ان پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مواخذے کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔